إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حاضرین جمعہ، محترم و مکرم سامعین ذی وقار، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی میں مبعوث کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، عہدات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعہ ہماری رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم سامعین، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ ماہ رمضان کی آمد ہے، ہر کوئی ماہ رمضان کی آمد پر خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار ایک بندے مومن سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، زہد، تقوی، خاکساری، مساوات، صدقات و خیرات، رضائے الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ یہ ماہ مقدس ایک سال کے بعد صرف ایک مہینے کے لیے ہمارے پاس مہمان بن کر آتا ہے۔ آپ ذرا تصور پیدا کریں کہ جب ہمارے گھر کسی مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہوگا کہ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں،
گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں، بچوں کے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ ہم مہمان کی مہمان نوازی اور تواضع کے لیے انواع و اقسام کے پکوان بناتے ہیں۔ جب ایک مہمان کی آمد پر ہم اس طرح کی تیاریاں کرتے ہیں تو مہمانوں میں سب سے افضل اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کا استقبال ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ آئیے اسی سلسلے میں چند باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ماہ رمضان کی عظمت کا ادراک کیجیے۔ یہ ماہ معظم بہت ہی عظمت والا ہے۔ اس کی عظمت اور قدر و منزلت کا لحاظ اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کر لیا جائے، راسخ کر لیا جائے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو غفلت، سستی، بے اعتنائی، ناقدری، ناشکری، صیام و قیام سے بے رغبتی جیسے اوصاف رذیلہ ہمارے دل و دماغ میں پیدا نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ اتنی عظمت کا حامل ہے، اتنی زیادہ عظمت کا حامل ہے کہ جو انسان اس مہینے کو پا لیتا ہے اور اس مہینے کو پانے کے بعد اس میں اعمال صالحہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اس بندے سے پہلے جنت میں داخل فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ شہید کا درجہ انبیاء و صالحین کے ساتھ ملایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے جو انسان ماہ رمضان پانے کے بعد نیکیاں کرتا ہے، کثرت سے ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا مقام و مرتبہ شہید ہونے والے انسان سے بڑا کر دیتا ہے اور اس سے پہلے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک انسان کافی عبادت گزار ہوتا ہے، تقوی شعار ہوتا ہے، سنن اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تہجدوں کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے راہ جہاد میں جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ ایک دوسرا انسان جو پہلے انسان کے مقابل میں ذرا کم عبادت گزار ہوتا ہے، وہ سنن اور نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا ہے، اتنا ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، اس کے ایک سال کے بعد عام وفات پا جاتا ہے۔ جس طرح عام لوگ کی وفات ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یہ دوسرا انسان جو کم عبادت گزار ہے، جو سنن اور نوافل کا کم اہتمام کرتا ہے، یہ انسان شہید ہونے والے انسان سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہوا، جب صبح ہوئی میں صحابہ کرام کے درمیان اس واقعے کو بیان کیا، اپنے اس خواب کو بیان کیا، صحابہ کرام نے بہت تعجب کیا، انہیں بہت تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کس چیز نے تعجب میں ڈال دیا ہے؟ الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ فصلى كذا وكذا سجدۃ فی السنہ فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کس بات نے تعجب میں ڈال دیا ہے؟ کیا تمہیں بات معلوم نہیں کہ وہ انسان شہید ہونے والے کے بعد ایک سال تک مزید زندہ رہا، اس نے اس میں رمضان کے مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور پوری سال نمازیں پڑھتا رہا، لہٰذا ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دو انسان ایک ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، پہلا انسان کافی عبادت گزار، تقوی شعار، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اور پھر اس کی موت بھی اللہ رب العالمین کے کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی میں اپنی جان گنوا دیتا ہے، جہاں جامع شہادت نوش کر لیتا ہے۔ جبکہ دوسرا انسان کم ہے، اس کی وفات بھی عام وفات ہوتی ہے، لیکن جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟
سبب یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور پھر عبادات کرتا رہا. اس کی عبادات اور رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس بندے کو شہید ہونے والے پہلے سے جنت میں داخل فرما دیا. اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کا مہینہ پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس حدیث میں ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے، لمبی زندگی. ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اور ہر گھنٹے جتنی بھی زندگی ہمیں ملتی ہے، ہر زندگی پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ لمبی زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ رب العالمین آپ کی روح قبض کر لے، آپ کے پاس کیا تیاریاں ہیں؟ اللہ رب العالمین آپ کو زندگی دے رہا ہے آپ کو تیاری کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. لہٰذا اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اب تک باقی رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں. دوسری چیز، رمضان نعمت الہی ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیجیے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت رمضان ہے. عام طور سے انسان کو اس نعمت کا احساس کم ہوتا ہے جو اسے بآسانی مل جاتی ہے، لیکن جو نعمتیں نہیں ملتی اس کے لیے تڑپتا رہتا ہے. آپ ذرا غور کریں، پچھلے سال کتنے ایسے دوست و احباب، ایسے رشتہ دار، ایسے لوگ تھے ہمارے موجود جو افطاری میں اور سحری میں ہمارے ساتھ تھے، اٹھنے بیٹھنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس بار ہمارے ساتھ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو رمضان کا مہینہ میسر ہی نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ابھی رمضان کچھ دن باقی ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ رمضان میں ہمیں داخل کر دے. اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں داخل فرما دے، کیونکہ ابھی انسان نہیں جانتا کہ کس کی موت کب آ جائے. میں آپ کو حال ہی کا واقعہ بیان کروں کہ ابھی کل کی بات ہے، ایک ڈاکٹر پورے علاقے میں، پورے ضلع میں MBBS اس طرح پڑھنے والا، یعنی یونیورسٹی میں رہ کر کنٹینیو کلاس کر کے پھر ڈگری حاصل کرنے والا انسان، ابھی نوجوان، اس کی عمر تقریباً 28 سے 29 سال ہوگی. اس کے گھر والوں نے بڑی محنت سے پڑھایا، لیکن ابھی کل خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا. ابھی کل کی خبر ہے، میرے اپنے علاقے کی بات ہے. آپ ذرا غور کریں، کیا کسی نے سوچا تھا کہ وہ انتقال کر جائے گا؟ نہ جانے ان کے والدین نے اپنے اس بچے کے تئیں کتنے خواب دیکھے ہوں گے، کتنی آرزو اور تمنا رہی ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کو بتا دیا کوئی انسان نہیں جانتا کب کس کی وفات آ جائے، کب کون مر جائے. لہٰذا ابھی چند دن باقی ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو رمضان جیسا معظم مہینہ نصیب فرما. اور جب اللہ رب العالمین یہ مہینہ ہمیں عطا کر دے تو اس کا شکر ادا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں پھر مزید دوبارہ اس مہینے کو نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ تمہارے رب نے کھلا ہوا اعلان کر دیا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے. شکر ادا کرنے پر اللہ رب العالمین نعمتوں کو دوبارہ دینے کا وعدہ فرما رہا ہے، اور ناشکری کرنے پر اپنے عذاب سے بھی ڈرا رہا ہے. شکر ہے کیا؟ شکر کس چڑیے کا نام ہے؟ شکر سے مراد احسانات اور نعمتوں کا دل اور زبان سے اعتراف کرنا اور احسان مند ہونا ہے، اور اس میں احسان کرنے والے کی تعریف اور اطاعت و فرما برداری بھی شامل ہے. ابن منظور کا کہنا ہے کہ شکور اس شخص کو کہتے ہیں جو اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے اور ان احکام کو سر انجام دے جن کا اللہ رب العالمین نے اسے مکلف بنایا ہے. اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، دو حصوں میں بانٹا ہے، ایک شکر گزار، دوسرا ناشکرہ. دلیل پر وہ آیت پیش کرتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا.
اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے تمہیں راہ دکھائی شکر گزاری اور ناشکری کی. اب بندے کو اختیار ہے شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے یا پھر ناشکری کا. پھر اللہ رب العالمین وعدہ فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. اور شکر اللہ رب العالمین کا سچا شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کا زبانی اور عملی دونوں طرح سے شکر ادا کرے. زبانی طور سے شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے تعریفی کلمات پڑھتے تھے، اسی طرح سے ہمیں بھی کرنا چاہیے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے 3 سانس میں پیتے اور ہر سانس پر الحمدللہ کہتے تھے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے تھے. کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اسی طرح جب سو کر اٹھتے تو تعریفی کلمات کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اسی طرح جب کپڑا پہنتے تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ ہے زبان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا. اور عملی شکر سے مراد یہ ہے احکام الہی کی پابندی کی جائے. اللہ رب العالمین نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے. محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں کہ شکر سے مراد اللہ رب العالمین کا تقوی اور احکام الہی کی اطاعت کرنا ہے. جبکہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شکر ہے، روزہ رکھنا شکر ہے، اور ہر وہ نیک عمل جو آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں یہ تمام کی تمام چیزیں شکر ہے. لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے ہمیں اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طرح سے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجیے. رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے خالص نیت کے ساتھ عزم مصمم کیا جائے، کیونکہ دین کا اصل لب لباب اور اس کا نچوڑ اخلاص ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس حال میں کہ وہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں. ورنہ جو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے وقت اخلاص سے عاری و خالی ہو کر ریاکاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے بارے میں فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون. جو انسان دنیا کی زندگی اور اس کی زینت یعنی ریاکاری کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا میں پورا بدلہ دے دے گا، دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی. اور یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے، آگ کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. گویا ریاکاری سے خالی ہونا یہ عبادات کے ناقبول ہونے کی وجہ ہے. ہمیں رمضان آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لینی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے. اسی طرح سابقہ تمام گناہوں سے تائب ہو جائیں. جی ہاں، ہم نے پچھلے 11 مہینے میں جتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، جتنی اللہ رب العالمین کا احکامات سے روگردانی کی ہے، نماز روزہ اور تمام چیزوں سے کوتاہی کی ہے، ان تمام گناہوں سے تائب ہو جائیں. سچے دل سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین سے فریاد کریں. اگر دیکھا جائے پہلا علاقہ میری زندگی میں ایسا ہے کہ رمضان 3 سے 4 دن باقی ہے لیکن مسجدیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں، جبکہ شعبان کا مہینہ مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے. شعبان میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے کو کہا گیا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت عبادات میں شعبان کے مہینے میں کرتے تھے 10 اور مہینے میں نہیں کرتے تھے. اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا. لیکن ہمارا نوجوان، ہمارے معاشرے کے لوگ رمضان کا دن صرف 4 دن ہم سے دوری پہ ہے. مسجدیں ویسی کی ویسی ویران پڑی ہیں. شاید ہم نے تصور کیا ہو کہ جمعہ کے بعد یا پھر جب رمضان شروع ہو جائے گا تب عبادات شروع کریں گے. پھر شعبان کی جو فضیلت ہے وہ کہاں گئی؟ مسجد دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ رمضان ہم سے قریب ہے اور ہم مسجدوں سے لاپرواہ ہیں. اللہ نہ کرے اللہ رب العالمین ہم سے یہ ماہ معظم چھین لے تو کیا ہوگا. لہٰذا آج سے ہی سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں اور اپنے دل میں عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد سے تیرے جو فرائض ہیں اس سے کبھی روگردانی نہیں کروں گا اور زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ میں سنن پر عمل کرتا رہوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. بلا شبہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر اور شان نزول بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین آئے جنہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کی ہوئی تھی، بہت زیادہ بدکاری کی ہوئی تھی. اور اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس بات کی تعلیم دیتے ہیں، جس بات کی طرف بلاتے ہیں وہ تو بہت اچھا ہے، بہت عمدہ، بہت پاکیزہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم بدکار ہیں، ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت قتل و غارت کی ہے. کیا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا تھا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم سچے دل سے رب کے حضور حاضر تو ہوں، رب کے سامنے سجدہ ریز تو ہوں، رب سے مانگے تو، رب کے سامنے گڑ گڑائے تو. اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا کریم ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کسی بھی گناہ پر مؤاخذہ نہیں کرے گا. لیکن شرط صرف اتنی ہے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں. اسی طرح اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے. رمضان آنے سے پہلے اپنے دل بغض، کینہ، عداوت، نفرت، لوگوں سے دشمنی، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیجئے. کیونکہ جس دل میں بغض و عداوت، نفرت، کینہ، ان تمام اوصاف رذیلہ موجود ہوگی اس دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی اور اخلاص کبھی داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، پاک کر لیں. اور دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر یہ دل درست رہا تو انسان کا پورا جسم درست رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے اگر وہ درست رہا تو پورا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ فاسد اور بیکار ہو گیا تو وہ پورا جسم فاسد اور بیکار کر دیتا ہے. اور الا وہی القلب، خبردار ہو دل ہے. لہٰذا ہم اپنے دل کی صفائی کریں اور ساتھ یہ سوچیں کہ جو مہینہ آ رہا ہے بہت ہی معظم مہینہ ہے. یہ مہینہ ایک دوسروں سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو وَيُنَادِ مُنَادٍ، آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ.
اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی چاہنے والے آگے بڑھتا رہا، اور اے برائی کے طلبگار اب رک جا، بہت ہو گیا، اب رمضان شروع ہو گیا ہے، اپنے آپ کو روک لے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، آج جہنم سے اللہ رب العالمین کے بہت سے آزاد کیے بندے ہیں، ممکن ہے انہی میں سے تو بھی ہو جا، لہٰذا اب رک جا۔ محترم دوستو، رمضان کے مہینے میں بہت سارے اعمال کرنے ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا اہتمام رمضان کا چاند دیکھنا۔ اکثر لوگ، اکثریت یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کو کوئی بات نہیں سمجھتے، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، سمجھتے ہیں اعلان ہوگا، چاند نکل گیا، تراویح ہوگی، معلوم چل گیا رمضان شروع ہو گیا۔ رمضان کا چاند دیکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے مبارک کر دے، برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکش شیاطین اور سرکش جن کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا، اور پھر آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار رک جا۔ لہٰذا رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد کثرت سے عبادات کیا جائے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کیونکہ مسلم کی روایت ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، یہ سوچتے ہوئے کہ کل قیامت کے روز یہی قرآن ہمارے لیے سفارش کا باعث بنے گا، ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ مجھے بہت زیادہ پڑھتا تھا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جمعہ کا دن اتنا معظم دن ہے، ہفتہ بھر کے دن میں اللہ کے نبی نے اس جمعہ کے دن کو دنوں کا سردار بتایا ہے، ہم جمعہ کے دن بھی وہی غفلت، وہی لاپرواہی جو عام دنوں میں کرتے ہیں۔ میں نے آج تک الا ماشاءاللہ کسی ایک کو دیکھ لیا، کبھی نہیں دیکھا کہ ہاں جمعہ کے دن پہلے آ کر آدھا پارہ سورہ کہف کوئی سورت پڑھ کے تلاوت کر رہے ہیں۔ کتنی دفعہ بات بتائی گئی کہ جمعہ کے دن پہلے گھڑی آنے میں اللہ رب العالمین نے کیا فضیلت رکھی ہے، اس کے بعد لیکن ہم ساری گھڑیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب خطبہ آدھا ہو جاتا ہے اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں، سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لیا کافی ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب تک ہمارے دل میں تقوی نہیں آئے گا تب تک ہم کوئی بھی عبادت بحسن خوبی انجام نہیں دے سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی، لکھ کر لے لو۔ جس دل میں رب کا خوف، رب کا ڈر پیدا ہو گیا اس کی آخرت بننی ہی بننی ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب دل میں رب کا خوف ہوگا تو رب کی نافرمانی نہیں ہوگی، رب کے احکامات سے روگردانی نہیں ہوگی، رب نے جن باتوں کرنے کا حکم دیا ہے اس کی پاسداری کی جائے گی۔ لیکن جب دل رب کے خوف سے خالی ہوگا، کھوکھلا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستح فاصنع ما شئت،
جب انسان بے حیا اور بے شرم ہو جائے جو دل چاہے کرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہماری حس مر چکی ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ ایک مولوی، ایک خطیب آپ کو قرآن کی لاکھ باتیں بتائے، آپ کو اثر ہونے والی نہیں ہے، آپ کو فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ایسی صورتحال میں اپنے عذاب کو مسلط نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ آخر ہم جس حالات سے دوچار ہیں یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ہمارا اپنا کرتوت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ہم تو صرف اسے اس کے کیے ہوئے کا تھوڑا سا مزہ چکھاتے ہیں، زیادہ نہیں۔ بندہ جتنا کرتا ہے اللہ رب العالمین صرف ہلکا سا اس کا ذائقہ چکھاتا ہے کہ دیکھو ہلکا ذائقے کا مزہ یہ ہے، اگر ہم تمہارے تمام اعمال پر مواخذہ کرنے لگے پھر تمہارا حاصل کیا ہوگا؟ لہٰذا ہمیں رمضان سے آنے سے پہلے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے، اپنے دل میں رب کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ لوگوں سے جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ایک دوسرے سے کلام بند ہے، باتیں نہیں کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، کلام کریں۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی دشمنیوں کو نہیں چھوڑے، کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو انسان اپنے بھائی سے 3 دن تک کلام نہیں کرتا ہے، چوتھے دن کے بعد اس کا سارا اعمال غارت اور برباد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اعمال اللہ رب العالمین قبول کر لے، آپ کا رمضان، آپ کا روزہ، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کی عبادات کو اللہ رب العالمین قبول کر لے، تو سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو معاف کریں، ان سے گلے ملیں، ان سے سلام کریں، ان سے کلام شروع کر دیں، تاکہ ہم رمضان کا فائدہ اچھی طرح سے اٹھا سکیں۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک میں داخل فرما، اور داخل فرمانے کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔